بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ جے وائی فے کے بغیر بھی ہمارے نمبرز پورے ہیں، لیکن ان کو شامل کرنا ایک بہتر فیصلہ تھا۔ لیکن اگر آپ جے وائی فے سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ڈرافٹ منظور کیا گیا وہ بنیادی طور پر ہمارا ہی ڈرافٹ تھا، ہم نے تمام ایسی چیزیں جو کہ کنٹروورشل تھیں وہ نکلوا دیں۔ تو آپ کے خیال میں ان میں سے درست کون کہہ رہا ہے؟ حکومت کا مسودہ زیادہ اصل شکل میں سامنے آیا، یا پھر یہ جے یو آئی فے یا اپوزیشن کا مسودہ تھا جو کہ پاس کیا گیا ہے؟ دونوں ہی بات درست کہہ رہے ہیں، اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا تعلق ہے، یہ ان کا کہنا کہ ہمارا ہی مسودہ جو ہے وہ اپروو ہوا، تو اگر اپروو ہوا ہے اور یقیناً ان کی 90% چیزیں جو ہیں وہ شامل کی گئی مسودہ میں، تو ان کے اتحادی جو تھے پی ٹی آئی کے، وہ بات پھر درست ہے نا کہ اندر بیٹھ کے وہ ان کا کنسنسس تھا، ان کا اقرار تھا کہ یہ آپ جو مسودہ لے کے آ رہے ہیں یہ درست ہے۔ تو پھر اندر بیٹھ کے جب وہ اقرار کر رہے تھے تو ہاؤس میں آ کے کیوں نہیں ووٹنگ کی انہوں نے، کیوں نہیں اس مسودے کے حق میں ووٹ دیا؟ اور یہی بات ہے کہ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک جو کمیٹی بنی جو ججز کے حوالے سے، اس میں نام دینے میں بڑی پہل کی، اور جب اس کی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تو اس میں غیر حاضر ہو گئے۔ یہ وہی وتیرہ ہے جو وہ پارلیمان کو کبھی اہمیت نہیں دیتے اور باہر نکل کے جمہوریت کے دعوے دار بنتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مسودہ آیا یا جو اس میں ترامیم آئیں درست آئیں۔ جو یہ کہنا ہے کہ وہ جو حکومتی مسودہ تھا اس میں ہم بہتری لے کے آئے، یقیناً آئی ہے، اور یہ بیٹھنے سے، ٹیبل پہ بیٹھنے سے، گفتگو سے ہی بہتری آتی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کو آپ کس کی کامیابی کہیں گے؟ حکومت کی کامیابی کہیں گے، یا اس کو اتحادی جماعتوں کی کامیابی کہیں گے، یا پھر کسی تیسری قوت کی کامیابی کہیں گے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی کی بھی کامیابی نہیں ہے، یہ ایک ضرورت تھی، اور ایک آئینی ضرورت کے پیش نظر یہ الگ بات ہے کہ سادہ اکثریت بھی جس حکومت کے پاس نہ ہو، اس کو کوئی آئینی ترمیم لانے کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں، یہ نظر بھی آیا۔ پھر اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا، یا اتحادیوں کی بات کو ماننا، یا ان کی تجاویز کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا، اسی طرح باقی جماعتوں کو جب آن بورڈ آپ لیتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کنسنسس سے ہو ہی تو بہتر ہوتا ہے، اس کو ہی مقدس جانا جاتا ہے، اسی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ 73 کا آئین دیکھ لیں یا 18ویں ترمیم دیکھ لیں، کنسنسس سے ہوا تھا۔ اگر آپ کوئی بھی ترمیم جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے کر بھی لیتے ہیں تو اس کی وہ ویلیو یا وہ اس کی اہمیت پبلک میں بھی نہیں ہوتی جو کنسنسس سے ترمیم کی جاتی ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ اس ترمیم پہ جو شور اٹھا، وہ یقیناً ایک شور اٹھا کہ سادہ اکثریت نہ رکھنے والی حکومت جو ہے وہ کیسے 2/3 اکثریت حاصل کر لے گی۔ اور پھر جو ترامیم ایک ادارے کے متعلق خاص طور پر لائی جا رہی تھی، اس پہ زیادہ بار روم سے اور دیگر جگہوں سے آپ کو آوازیں سننے کو ملیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بہت سے سکم ہیں 26ویں آئینی ترمیم لانے کے باوجود بھی۔ تو یہ پارلیمان کا کام ہوتا ہے، پارلیمان جو ہوتی ہے وہ ترمیم آئین میں وقت کے ساتھ لاتی رہتی ہیں، یہ کوئی انہونی بات تو تھی نہیں۔ یہ بھی بتائیے گا کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے ابھی ریزرویشنز، چاہے وہ آپ کے دیگر اتحادی ہوں، اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، یا پھر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، انہی کی دور نہیں ہو سکی ہیں، پھر کورٹس میں بھی درخواستیں دائر ہو رہی ہیں۔ تو 27ویں ترمیم پر کام شروع کرنا کس حد تک بہتر فیصلہ ہے؟ دیکھیں جو سکم رہ گئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں، یقیناً میں تو یہ کہوں گا کہ جلدی میں یہی ترمیم اگر جب حکومت بنی تھی اس وقت سے نگوشیٹ کرنا شروع کر دیا جاتا، اس وقت کام شروع کر دیا جاتا، تو آج اس سے بیٹر پوزیشن میں آپ حکومت وقت بھی ہوتی، اور یہ ترمیم بھی شاید 27ویں ترمیم لانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ مگر کیونکہ یہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کنسنسس حاصل کرنے کی کوشش کی گئی،
اور اس میں کچھ سکم پھر بھی رہ گئے تو 27ویں ترمیم کا آنا بھی ایک وقت کی ضرورت ہوگی. تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اور 27ویں کے بعد جب بھی کبھی کوئی حکومت اور بنے گی دیگر ادوار میں، کیا 28ویں ترمیم نہیں آئے گی؟ یہ وقت کے ساتھ ہوتی ہیں چیزیں، ہونی چاہیے. بات تو یہ ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہے اس میں کون سی برائی ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، جو اچھائیاں ہیں اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے.